دین اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اگر شریعت میں کوئی کسی چیز کو حلال حرام کرتا ہے، کسی چیز کو فرض بتاتا ہے، کسی چیز کو گناہ بتاتا ہے، کسی چیز کو ثواب بتاتا ہے، یہ سارے حق اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی امام کوئی بھی بڑا ہے، مذہبی پیشوا ہے، کوئی پادری ہے، کوئی ان کا پریسٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اس میں اور غیر مسلموں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب نہ بنا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے جو بھی ان کے راہب ہوتے تھے، جو بھی ان کے دین کے بڑے ہوتے تھے، وہ بس ان سے مذہب لیتے تھے، انہوں نے اپنی طور سے تورات اور انجیل کی ہر کامن آدمی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بس ان کا جو بھی لوکل ان کا جو ہوتا تھا پریسٹ ہوتا تھا یا راہب ہوتا تھا یا جو بھی مذہبی پیشوا ہوتا تھا، وہ ان کی ہر بات کو اندھی تقلید کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے جو اس نے کہہ دیا، اگر اس نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال، اس نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے راہبوں اور اپنے پریسٹ کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم وہ عیسائیت سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے جو پریسٹ ہوتے ہیں، اپنے جو پادری ہوتے ہیں، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جب وہ تم کو کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے یا اس میں اجر ثواب ہے، اس میں گناہ ہے، تم کیا اس کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہو؟ تو عدی نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے، ہم ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو ہمیں وہ بتاتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں، جو بات بس ہمارے امام سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ان کے آگے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو اس بات سے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ دیکھیں کوئی بھی امام ہے، ایون ان بڑے اماموں کو دیکھ لیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، جس کو دنیا میں آج سارے مسلمان جیسے کائنڈ آف ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کی مسلک پر وہ بھی انسان تھے اور انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں یہ بات کہہ کر گئے کہ دیکھو میں نے جو فتوا دیے ہیں، اگر کبھی تم کو میرا کوئی فتوا ایسا ہو جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس کے اگینسٹ ہے تو پھر میری بات چھوڑ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا لینا۔ تو انہوں نے تو اپنا کام صحیح کیا کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس سارا نالج نہ ہو، کسی بھی انسان کو اللہ نے دین کی سارا علم نہیں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی مسئلہ ان کو پورا علم نہیں تھا اور اس مسئلے کے خلاف صحیح حدیث ملتی ہے تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، نہ کہ ہمیں ضد کرنی چاہیے کہ نہیں میں اپنے مسلک سے نہیں ہٹ سکتی ہوں اور میرے امام کی بات سے میں نہیں ہٹ سکتی ہوں، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی اندھی تقلید جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اصل میں، لیکن آج مسلمان بھی انفارچونیٹلی اپنے پیر سے اگر متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے امام سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے صحیح حدیث سے بھی آپ بات کریں کہ بھئی یہ آپ کا جو مسئلے جس پر آپ عمل کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تب بھی وہ اسی پر اٹکا رہتا ہے، اور یہ تقلید جو ہے وہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تنقید کی ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے اور اس کو اللہ نے شرک کہا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی دین اسلام کا جو مرکز اور منبع ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہ ہر انسان پر فرض ہے کہ اس کی اتنی نالج کم از کم اس کو ہو، قرآن اور حدیث کو اس طرح سے اس نے پڑھا ہو کہ اس کو پتا ہو کہ کیا چیز صحیح، وہ اندازہ لگا سکے، جب اس کے پیر ہے، امام ہے، استاد ہے، جب اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھ سکے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی کوئی بات ہمیں نہیں پتا چلے، جو ہمیں معلوم نہیں تھی، تو ہم اس کی سورس کو دیکھے کہ کہاں سے یہ آ رہی ہے۔ بہترین طریقہ آج ہمارے پاس بہت ہی ایزی ہے، ہمارے پاس تمام تخریج شدہ احادیث پہنچی ہوئی ہے، قرآن کی ہمیں تفسیرات جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ ہمیں پتا ہے کون سی ہیں، بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ہم ان چیزوں کو خود سے معلوم کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے ہم چلتے رہیں اور ایک دن پتہ چلے کہ ہم نے تو غلط باتوں کی پیروی کر لی، ٹھیک ہے۔